اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی میں کتنے دکھ اور مصائب برداشت کرنا پڑے۔ اپنوں کی بیگانگی غرضی کا اس عرصہ میں ایسا کون سا دکھ تھا جو نہ آیا؟ کون سی ایسی مصیبت تھی جس نے گھیرا نہیں ڈالا؟ مگر پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر کوئی بل پڑا نہ، چہرے کا رنگ بدلا نہ، مایوسی چھائی نہ، کسی کے لیے بدعا نہیں دی۔ آخر رب قدوس جل مجادہ کے ضابطہ الہٰ کا ظہور ہوا۔ انما العسر یسرا، ہر دکھ کے ساتھ سکھ ہے۔ قدرت نے اپنے محبوب پاک کے لیے عزت فراز کی، قدر و منزلت کے دروازے کھول دیے۔ ہجرت کے 3 سال، 1 سال یا 1 سال 5 ماہ قبل معراج کرائی گئی۔ شق القمر رد الشمس، جس الشمس کے معجزات کی طرح معراج النبی بھی معجزہ کرا نار کرا زمہریر پر سے گزرا۔ آسمانوں کا عروج، جنت دوزخ کی سیر، دیدار الہی اور لمحات میں آنے جانے کو محال نہ سمجھا جائے کہ معجزہ عقل میں نہیں آتا، ایمان میں سماتا ہے۔ اس عظیم معجزہ کا ظہور جب شریف کی 27ویں شب کو ہوا۔ بعض علماء نے تاریخ میں اختلاف کیا، مگر ابن قتیبیہ، علامہ ابن عبد البر، امام رافی، امام نووی، عبد الغنی مقدسی نے ماہ مبارک رجب شریف ہی قرار دیا ہے۔ علامہ زرقانی نے کہا لوگوں کا اسی پر عمل ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں اختلاف ہو جائے اور کسی دوسرے کی ترجیح پر دلیل قائم نہ ہو تو بزدن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہوا ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ آیا مبارکہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی تاکہ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس سفر میں مقدس کے 3 نام ہیں: اسراء، معراج، اعراج۔ اس سفر میں مقدس کی منزلیں بھی 3 ہیں: مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے صدرہ تک، صدرہ سے عرش اعلیٰ تک۔ اس سفر مقدس کے مسافر کی حیثیتیں بھی 3 ہیں: شان بشریت، شان ملکیت، شان حقیقت۔ اس سفر میں مقدس میں سواریاں بھی 3 ہیں: براق، سیری، رفرف۔ حدیث شریف: ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ یکجا ایک چھت پھٹی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اترے۔ آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ کو بیدار کیا اور مسجد حرام میں لے گئے اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں مسجد حرام میں لے جا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور جو سونے کا تشت لایا گیا تھا وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ کے دل میں بھر کر سینے کو سی دیا گیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی۔ پھر آپ کے سامنے براق لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، سفید رنگ برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم مفتاحِ نظر پر پڑتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ شریف پہنچ گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق شوہی کرنے لگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا براق تیری پشت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے ردیف پیچھے تھے۔ حدیث معراج کو مندرجہ ذیل صحابہ نے بیان کیا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علی مرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر، انس بن مالک بن سا، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عباس بن اوس، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن قرظہ، ابو لیلہ، عبداللہ بن عمر، صابر انصاری، حذیفہ بن یمان۔ اس حدیث میں معراج میں جو شخص صدر کا ذکر ہے اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ یہ ایک بھی ہے کہ قلب انور میں بالفعل قوت پیدا ہو جائے کہ آسمان مشاہدات اور دیدار الہی میں کسی قسم کی وقت پیدا نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو جسم مبارک سے باہر نکال کر رکھا جانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا طاری نہ ہونا بھی کمالات نبوت سے ایک ہے۔ یہ بھی غور کر لیا جائے کہ دل نکالا گیا ہے مگر خون کے بہنے کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ جو کمالات محمد یہ سے ہے، جس ذات والا صفات کے دل نکال لینے سے موت طاری نہیں ہوئی، اس کی روح مبارک قبض ہونے سے کیوں ضروری ہے کہ موت طاری ہو؟ جنگ احد میں زخم لگنے پر خون کا بہنا، شب معراج سینہ پاک شک ہونے پر خون کا نہ بہنا بھی کمالات نبوت سے ہے۔ یہ صورتحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو مختلف حیثیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ خون کا بہنا بشریت اور شک صدر میں نہ بہنا نورانیت کی دلیل ہے۔ دوران سفر نوافل کی ادائیگی۔ شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران سفر سیر اغز ایک ایسی زمین پر جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبریل امین نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ یثرب مدینہ منورہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا۔ ایک اور مقام پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اتر کر نماز پڑھیں۔ میں نے وہاں نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے پاس نماز پڑھی ہے۔ بتایا، اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو جبریل علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھ لیں۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو جبریل امین نے ایک اور جگہ نماز پڑھنے کو کہا۔ میں اترا اور وہاں بھی نماز پڑھی۔ جبریل نے بتایا، یہ بیت الحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ان مقامات پر نماز کا پڑھنا برکت لینے کے لیے ہو سکتا ہے تو برکت دینے کے لیے بطریق اولا ہو سکتا ہے کہ ان مقامات کو نوازنے کے لیے یہ عمل ہوگا۔ جزاک اللہ۔